السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازمودہ وظیفہ کے ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا وہ برائے ادائے قرض سورہ مزمل سے ہے کہ سورہ مزمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے کہ آپ کے اوپر قرض ہے۔ مثلاً آپ کے اوپر قرض ہے اور قرض کو ادا کیے ہوئے کوئی صورتحال نہیں بن سکتی، اور وہ قرض آپ کی آمدن جو وہ بھی کم ہے، قرض اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وظیفہ کے ساتھ آپ نے اس قرض کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلاً اگر آپ دیہڑی دار ہیں تو جب بھی کام کریں دن میں تو آدھا خرچ اپنے گھر کے لیے رکھیں، آدھا اس قرض کو مقروض ہے جس شخص کے آپ مقروض ہیں اس کے لیے رکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا الگ سائڈ پر رکھیں، اس کو پھر اکٹھا کر کے دے دیں۔ یا اگر وہ ایسا اچھا انسان ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں تو اس طرح بھی اس کو آپ نے کوشش بھی کرنی، ساتھ ہی عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ بھی راہ یاد رکھیں، قرض کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ قرض لیتا ہے کسی سے، اگر اس کی نیت میں یہ ہوگا میں اس کو قرض ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جس سے قرض لیا ہے اور قرض لینے والا جو مقروض ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو قرض بندے کا ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں واپس نہیں دوں گا، تو وہ شخص پھر چور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ جو قرض جو ہوتا ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ قرض جو ہوتا ہے یہ محبت کو ختم کر دیتا ہے، لہذا حتی الامکان قرض سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی یہ آپ کے اوپر خدا نخواستہ قرض آئے تو آپ اس جو طریقہ جو عمل میں بتانے لگا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض جلد اتر جائے گا۔ اور پھر اس شخص کے لیے جو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کسی کو مثلاً بغیر مانگے بغیر پیسے دے دیتے ہیں تو اس میں اتنا اجر نہیں ملتا، لیکن جس کو آپ قرض دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈبل ٹرپل بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی کہ آپ مجھے یہ 10 تاریخ کو واپس کر دینا۔ آپ اور اس مقروض کا 10 تاریخ کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد 10 تاریخ سے اوپر ہو گیا، وہ بندہ آپ کو واپس نہیں کر سکا۔ اس کے بعد جتنے عرصہ وہ اس کے پاس رہے گا، گویا کہ آپ لاکھ روپے اس کے پاس ہے، تو اس کی مثال یہ ہے گویا کہ آپ لاکھ روپے روزانہ صدقہ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، اس میں ہمارا اندازہ بھی نہیں ہے کہ گویا کہ آپ لاکھ روپے کروڑ روپے جو بھی اس کے پاس ہیں، آپ کے اتنے خرچے آپ روزانہ اس کو صدقہ کر رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب اس کو قیامت کے دن مطلب ہے کہ معاف کیا جائے گا تو وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تیرا کیا عمل تھا؟ وہ کہے کہ اور تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن یہ تھا میں جس کو قرض دیتا تھا تو اس کے اوپر سختی نہیں کیا کرتا تھا، قرض دار کو میں مہلت دیا کرتا تھا، اور وہ میری مہلت سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور میں آرام آرام سے مجھے جو قرض ہے اس کو واپس کیا کرتا ہوں۔ میری اتنی بڑی کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس نیکی، یعنی اس نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو کسی کو قرض دیتا ہے وہ بھی کھلے دل کا مظاہرہ کریں، دل کو بڑا کرے کہ اس پہ سختی نہ کرے جس کو قرض دے رہا ہے، اور دینا چاہیے قرض، کیونکہ بندہ مجبور ہوتا ہے تو جب قرض لیتا ہے تو اجر دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو لے رہا ہے قرض تو اس کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، اور بالکل ٹھیٹھ نہیں بننا چاہیے۔ اور جب بھی اس کے پاس پیسے ہوں کوشش کر، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں واپس کر دوں گا، بھائی اس طرح نہیں ہوں گا پیسہ، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ تو وظیفہ نوٹ کر لیں، روزانہ آپ نے 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 40 دفعہ تو جب بھی آپ سورہ مزمل متواتر پڑھیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ قرض کو میں ادا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی صورت ادائے قرض کی بن جائے گی، غیب سے کوئی ایسا وسیلہ بن جائے گا کہ آپ اس بندے کے قرض واپس کر دیں گے، یا آپ کے کاروبار کھل جائے گا، یا آپ جو دیہڑی لگا جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو ایسا مطلب ہے کہ آپ کو صورتحال نکل آئے گی آپ کی کہ آپ اس کو قرض واپس دے دیں گے۔
اور آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ تو ویور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے قرض سے، پریشانی سے، مصیبت سے اور شرمندگی سے، ذلالت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ ویورز اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں مناصر ہو۔ تھینکس، اللہ حافظ۔